السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسوہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور ہماری زندگی، یعنی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے اور ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق کس طرح گزر بسر کر سکتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم بطور سرچشمہ ہدایت، یعنی کہ آپ کی جو زندگی ہے نا ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے انداز تربیت، انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری انسانوں کے اخلاق اور رویوں کی اصلاح ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد اس ذمہ داری کو بطریق احسن پورا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اچھے انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت فرمائی کہ وہ معاشرے کے بہترین انسان قرار پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز تربیت میں یہ بات بنیادی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ نے پہلے خود عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد لوگوں نے اس کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے انداز تربیت، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آپ کے جو آپ کے قریب رہتے تھے وہ صحابی تھے، صحابہ کرام کی آپ نے بہت اچھے سے تربیت کی اور وہ معاشرے کے اچھے انسان بنے۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود عمل فرماتے، پھر صحابہ کرام کو وہ کرنے کی کہتے، جو کام صحیح ہوتا، جو جائز ہوتا، جو حق پر ہوتا، اور پھر اس طرح صحابہ کرام اللہ کے رسول کی پیروی کرتے۔ آپ خاتم النبیین کے انداز تربیت کے نمایاں ترین اوصاف حکمت اور بصیرت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تربیت فرما رہے ہوتے تو مخاطب کی ذہنی استعداد کو ملحوظ خاطر رکھتے، بے محل بات نہ فرماتے، موقع محل کا خصوصی لحاظ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان کی غلطی پر کبھی اس کو سرعام نہ لے کر یا بات ٹوک کر تربیت نہ فرماتے، بلکہ نام لیے بغیر لوگوں کو اشارتاً نصیحت فرما دیتے تھے۔ یہاں پر نقطہ تنقید بنایا جاتا ہے جب ہم کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ فرض کریں یہاں پر کسی ایک بچے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ مجھے پتہ ہے، اس کا نام بھی پتہ ہے، اب میرا رائٹ نہیں بنتا کہ میں اسے بھری محفل میں یا پوری کلاس میں اس کو پوائنٹ کروں، اس کو کھڑا کروں اور اس کو پوری کلاس کے سامنے رسوا کروں۔ میں موضوع طلب پہ بات کروں گا کہ کچھ بچے ایسے ہیں، انہیں اپنا یہ عمل درست کرنا چاہیے، وہ اس غلطی پر ہیں، وہ اگر بہتر کر لے تو اس میں ان کا فائدہ ہے۔ مطلب میں وہاں پر بات بھی کر جاؤں گا اور جو غلطی پر ہوگا وہ اپنی غلطی کو سمجھ بھی لے گا اور اس پر وہ دوبارہ جو ہے نا غلطی دہرائے گا بھی نہیں، اور اس تک وہ میرا جو موضوع تھا یا میرے جو الفاظ تھے، جو میری بات تھی، وہ اس تک کنوے بھی ہو جائے گی، پہنچ بھی جائے گی۔ اس طرح اسے برا بھی نہیں لگے گا اور کوئی دوسرا اس کو جو ہے نا مذاق کی نیت سے یا طنز کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ تو یہی طریقہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ جب گفتگو کرتے، کسی کے بارے میں کچھ بھی بیان کرتے تو آپ جو ہے نا بغیر لوگوں کے اشارہ نصیحت فرما دیتے تھے، نام لیے بغیر۔ آپ نام نہیں لیتے تھے اور اشارہ کر دیتے تھے، نصیحت کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری لاحق ہو گئی، چہروں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر جہاں کافی لوگ جمع تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی کو دیکھ کر وہ طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں،
حالانکہ ایک بندہ دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ سنن ابی داؤد 4788 حوالہ نمبر ہے اس حدیث کا۔ اور یعنی کہ آپ نے روزے رکھے تو صحابہ نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو یہاں پر اللہ کے حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو کہ ایک بندہ دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو میں اپنے لیے عبادت کر رہا ہوں لازم نہیں کہ وہ بھی آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میں اگر میرے جسم میں اتنی طاقت ہے، برداشت ہے، تو میں وہ چیز کر پا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس اتنی برداشت اور طاقت اور ہمت نہیں ہے تو پھر آپ بالکل کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں پر ایک بندہ دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، مطلب اگر آپ کمزور پڑ رہے ہیں، اگر آپ کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے اور اگر آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو پھر ہرگز نہیں کہ آپ بھی اتنے ہی روزے رکھیں جس طرح میں نے لگاتار یہاں پر روزے رکھے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر مخاطب کرنے کی بجائے اشارے سے بات کی تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نصیحت فرماتے تو اس بات کا خیال رکھتے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ نصیحت کے وقت آنکھوں میں محبت اور شفقت کی چمک ہوتی اور چہرے پر سختی کی بجائے نرمی کا انداز جھلکتا تھا۔ اب یہاں پر بات ہے نصیحت کرنے کی کہ نصیحت کیسے کی جائے۔ ہم نصیحت کم اور تنقید زیادہ کرتے ہیں، ہم کسی کو سمجھاتے کم اور اپنی فرسٹریشن زیادہ نکال رہے ہوتے ہیں، اپنا غصہ زیادہ اس پر نکال رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کو سمجھانا ہے، اگر آپ کو کسی کو راہ راست پر لانا ہے، سب سے پہلے اسے پیار سے اپنے پاس بلائیں، اس کو اپنے پاس بٹھائیں، ٹھیک ہے؟ اسے کھانے پینے کے لیے اگر کوئی چیز میسر ہے وہ پیش کریں، اس کے ساتھ فرینڈلی ماحول کریٹ کریں، اس کے ہو جائیں، جس طرح وہ ڈیمانڈ کرتا ہے سیم اس کے مائنڈ لیول پر آ کر بات کریں۔ اگر بچہ ہے، اگر آپ کے بڑے ہیں، اگر بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے تو اس کے مائنڈ لیول پر آ کر آپ نے بولنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے مزاح کا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، نرمی کا طریقہ اختیار کرنا ہے اور چہرے پر آپ کے مسکراہٹ ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی برین واشنگ کرنا شروع کر دیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو انسان ٹیڑھا ہوگا نا وہ آپ کی اس نرمی اور اس محبت اور شفقت دیکھ کر نا وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ اگر آپ کو اس کی کوئی بات ایسی نازیب لگتی ہے کہ آپ پریشان ہیں اور اوپر سے آپ جا کر ڈنڈا اٹھا لیں یا مار پٹائی شروع کر دیں یا اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیں سب کے سامنے، ایک تو وہ غلطی پر ہے، دوسرا آپ اس کی دل آزاری کر رہے ہیں، تو وہ یقین کیجئے گا آپ کے لیے ناسور بن جائے گا اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی، اور وہ آپ کے لیے کس قدر خطرہ بن جائے گا آپ کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کہ وہ دل میں بغض رکھے گا، حسد رکھے گا اور وہ کہے گا کہ اس نے مجھے اگر بے نقاب کیا ہے، میرے رازوں کا فاش کیا ہے، تو میں بھی اس کے فیوچر میں اگر اس سے کوئی غلطی سرزش ہوتی ہے نا تو میں بھی اس کا یہی بدلہ اس طریقے سے لوں گا، تو وہ آپ کا دشمن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو چاہے وہ رشتہ داروں میں ہیں، چاہے بہن بھائیوں میں ہیں، چاہے دوستوں میں ہیں، کسی کو بھی نصیحت کرنی ہے نا تو بڑے پیار سے بات سمجھانی ہے، بٹھا کر بھائی یہ آپ کا فائدہ ہے، اس میں آپ کی یہ بھلائی ہے، اگر آپ ایسا کرو گے تو اس میں ہماری عزت بھی بچے گی، آپ کا بھی مقام بڑھے گا۔ تو مطلب اس طریقے سے آپ اس کو بڑے پیار کے لہجے سے آپ اس کو جب سمجھائیں گے حقیقتاً وہ بچہ جو ہے نا جو غلطی پر ہوگا وہ سمجھ جائے گا۔ اگر کبھی اس بات کی ضرورت ہوتی کہ غلطی پہ فوراً براہ راست متنبہ کر دیا جائے تو انتہائی نرمی اور نہایت دل سوزی اور محبت کے انداز میں سمجھاتے تاکہ مخاطب حق بات قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، ایک دیہاتی مسجد نبوی میں ایک گوشے میں پیشاب کرنے لگا، ایک جگہ پر مسجد نبوی کے ایک گوشے میں ایک حصے میں پیشاب کرنے لگا، حتیٰ کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول طلب فرمایا جو پیشاب پر بہا دیا گیا۔ اس اعرابی صحابی نے دین کی سمجھ آ جانے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ خاتون نبیین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر میرے پاس آئے، مجھے نہ ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، بس یہ فرمایا یہ مسجد ایسی جگہ ہے اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ 529 حوالہ نمبر ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں، ایک بندہ مقدس جگہ پر پیشاب کر رہا ہے، اسے علم نہیں ہے،
تو یہاں پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے سخت الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے، اسے مارا پیٹا بھی جاتا، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام یہ ایکشن بھی لے لیتے، اسے دھکے دے کر مسجد سے باہر بھی نکالا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں فرمایا۔ آپ نے ایک ڈول دیا اور اس کے ایک ڈول پانی کا ایک برتن میں اس پیشاب کو بہا دیا اور اس کو بڑے پیار سے ٹریٹ کیا، اس کو سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں، اور یقین کیجئے گا وہ دین سے پہلے جب تھا وہ نان مسلم تھا، اسے علم نہیں تھا، پھر جب مسلمان ہوا تو پھر اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں غلطی پر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی کے انداز نے جو ہے نا اسے باوقار بنا دیا اور مسلمان ہونے پر آمادہ کر دیا۔ تو آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مساجد تو دور کی بات، ہمارے گھروں میں بھی اگر کوئی بچہ یا کوئی ایسی کوئی چیز گر جائے یا بچہ کوئی پیشاب کر دے تو اس کو بڑا عجیب و غریب طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اگر مساجد میں اگر کوئی چلا جائے، بچہ چلا جائے یا کوئی بوڑھا چلا جائے، کچھ ہو جائے تو وہ اس کو نفرت اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس نے پوری مسجد کو ناپاک کر دیا، اب مسجد کو غسل دینا پڑے گا، اس پر باتیں کستے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جو میرے نبی کی زندگی ہے نا، ہمیں وہ اپلائی کرنی ہے اپنی زندگی میں، بس یہی ہے زندگی کا مقصد، آنے کا بھی مقصد یہی ہے، ورنہ بے مقصد زندگی لے کر اگر فوت ہو جاؤ گے نا تو پھر کوئی مزہ تو نہ آیا نا اس دنیا میں آنے کا، کوئی فائدہ تو نہ ہوا نا۔ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، جیسے میرے نبی فرماتے تھے، جیسے میرے نبی معاملات کو مینیج کرتے تھے، ہمیں ہر معاملات کو ایسے ہی مینیج کرنا ہے۔ انداز تربیت جس طرح میرے نبی کا تھا، ہمیں ویسے ہی انداز تربیت اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، ایون دیٹ ہم سے جو بھی بندہ منسلک ہے، جڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم نے اس طریقے سے ہی کرنا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ویسے تو بہت لینتھی ہے، تو نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ ہم کل اس کا ریڈ آؤٹ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، دی اپنے سر خرم کو اجازت، اللہ حافظ۔